فرمایا بس انہوں نے مجھ پہ سلام بھیجا، تو سلام جب بھیجا تو روایت کی شروع میں گزر گیا، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عاشقان رسول یہاں سے یہ بات اخذ کیجئے کہ کثرت درود و سلام ہو، اور اس پہ پہلے گفتگو ایک دفعہ گزر بھی گئی، پھر بات کریں گے۔ یہ بڑی ذوق بھرا یہ عنوان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھیجنا۔ تو یہ اس روایت میں یہ بات دیکھیں نا لکھی ہوئی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جس کا جواب یہ تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو۔ مجھے یہ بتائیے کسی غلام کا آقا کی بارگاہ میں سلام جائے اور جواب یہ آ جائے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا اس کی کائنات آباد نہیں ہو گئی؟ آپ غور کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی برکت کی بات ہے، کتنی بڑی یہ عظمت کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجے جائیں اور بارگاہ رسول سے سلام کا جواب آ جائے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب آ جائے۔ بس وہ ایک جواب غلام کی ساری کائنات کو آباد کرنے کے لیے کافی و وافی ہوا کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام علیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ حسب معمول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے صبح اٹھتے ہیں اور وضو کے لیے جائے طہارت پہ تشریف لے جاتے ہیں تہجد کے لمحات میں، اور یہ منظر بڑے غور سے سنیے۔ اس روایت سے اور روایت کے جو حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے بے شمار سوالات کے جواب ملتے ہیں۔ سیدہ کائنات میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی روایت کہ تہجد کے وقت سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے لیے جائے طہارت میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے، میں کیا سنتی ہوں، غور کیجئے۔ فرماتی ہیں فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي متودعہ، میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران وضو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ارشادات سنیے، لبیک لبیک لبیک، یہ 3 کلمات فرمائے، لبیک میں تیرے پاس پہنچا، لبیک تیرے پاس پہنچا، لبیک تیرے پاس پہنچا، یہ معنی ادب کے پیش نظر ہے۔ لبیک ہم اگر کہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی چھوٹا بڑے کو کہے وہ یہ کیسا لبیک ہم حاضر ہیں۔ عربک کی غالباً کلاس میں شاید یہاں بھی آپ کی حاضری کے دوران سٹوڈنٹس کے لیے یہ کہا جاتا ہو لبیک کا لفظ کہیں، چھوٹا بڑے کو کہے، جب بڑا کسی غلام کو کہے میں آ رہا ہوں تو وہاں حاضر ہونے کا معنی تو نہیں ہو سکتا نا، ادب کے منافی ہے۔ میں پہنچا، بلانے والے میں آ گیا، پکارنے والے اور صدا دینے والے تیرے پاس پہنچا، لبیک۔ یہ 3 کلمات فرمائے، روایت میں آتا پھر فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ یہ 3 کلمات لبیک کا یہ کلمات ہیں، اور 3 کلمات ہیں نصرتا۔ اہل علم اور اساتذہ جو عربک گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں نصرتا تیری مدد کی گئی، ماضی مجہول کا مخاطب کا صیغہ ہے نا، نصرتا تیری مدد کی گئی۔ یہ 3 کلمات فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں فلما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وضو باہر تشریف لاتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعتک تقول فی متودعک لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور جب باہر تشریف لائے میں نے پوچھا آقا آپ دوران وضو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، 3 مرتبہ آپ نے کہا لبیک اور 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا نصرتا، حالانکہ معاملہ یہ ہے یہاں کوئی موجود نہیں ہے، یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ تکلم انسانا فہل کان معک احد، کہ آپ کسی انسان سے کسی بندے سے بات کر رہے تھے، کیا یہاں کوئی موجود ہے؟
ایک سوال کیا نا، حالانکہ کوئی موجود وہاں نہیں ہے، کیا یہاں کوئی موجود؟ آپ کسی انسان سے، کسی بندے سے، فرد بشر سے بات کر رہے تھے دوران وضو، کیا یہاں کوئی بندہ موجود تھا؟ کیا کوئی بندہ یہاں موجود تھا؟ حالانکہ موجود نہیں تھا۔ سوالیہ ایک پوچھنے کا انداز ہے، غور کیجئے حضور نے جواب کیا ارشاد فرمایا، قابل غور بات ہے۔ فقال ھذا راجز یستنصرنی، فرمایا یہ راجز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھے پکار رہے تھے، مجھ سے مدد طلب کر رہے تھے، مجھے ندا دے رہے تھے، مجھے آواز دے رہے تھے، تو ان کی آواز اور ندا، استغاثہ اور ان کا امداد طلب کرنا، درخواست پیش کرنا، جب انہوں نے پکارا میں نے ان کے پکار کی جواب دیا۔ فرفات راجز ان کے متعلق فرمایا وہ پکار رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت راجز صحابی رسول، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا آواز دینا، یہ آواز کب دی؟ جب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور حضرت راجز، حضرت عمر بن سالم راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ معظمہ میں ہیں۔ اور یہ واقعہ اس سیکونس میں ہے جب صلح حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو کفار نے جب توڑا اور انہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کا قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ لمحات ہیں جب مکہ سے حضرت راجز اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے پکارتے ہیں، اور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دوران وضو ابھی وضو فرما رہے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں غلام میں آ رہا ہوں، غلام میں تیری مدد کی گئی ہے، لبیک تجھ تک پہنچ رہا ہوں، اور نصرت تیری مدد کی گئی ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، حضرت راجز مکہ میں ہیں، مکہ سے غلام پکار رہا ہے۔ اب مسئلے اور سوالوں کا جواب آپ خود ڈھونڈتے رہیں، عشق و محبت سے بات سن لی جائے، بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت راجز مکہ میں اور مکہ سے پکارتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں، استغاثہ پیش کرتے ہیں، دامن طلب پھیلاتے ہیں، دست تمنا دراز کرتے ہیں، اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، اور مدینے کے والی کرم کی نگاہ ہو، میں عشق آقا ہمیں بھی عطا ہو۔ مدینے کے والی مدینۃ الرسول میں وہاں تشریف فرما ہیں، اور اپنے غلام کو کہتے ہیں لبیک، ہاں میں تیرے پاس پہنچا، یا رسول اللہ کی صدا دینے والے ہاں تیرے پاس پہنچا، یا رسول اللہ کی ندا دینے والے نصرتا تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ اس غلام کی اس پکار پہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ فیض کرتے ہیں، نگاہ کرم کرتے ہیں، اور غلاموں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بظاہر وہ معاہدہ جو شاید لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی سخت شرائط پر معاہدہ کر لیا گیا ہے، حالات دیکھے اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد رسی جب دیکھی گئی، دیکھا سارے معاملات مسلمانوں کے حق میں بدل رہے ہیں، ہر معاملہ مسلمانوں کے حق میں ہو رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت کا عنوان اور سماعت مصطفیٰ کا جو عنوان ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت کرنا۔ اور اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی اور روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ مکہ سے اگر غلام پکارتا ہے تو آقا مولا کی سماعت مدینہ میں غلام کی آواز کو سنتی ہے۔